کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب آپ ادھر کھڑا ہو جائے گا جی. آپ نے پہلے جی میں پہلے بات کر لیتا ہوں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آج ویلکم کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو منہاج القرآن کے مرکز پہ. ہمارے لیے یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کیونکہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ لائف ممبر تھی منہاج القرآن کی اور عدد مرتبہ ہمارے پاس یہاں منہاج القرآن میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی تشریف لائیں. ہم اس ٹریڈیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرنے میں بھی کہ آج بلاول صاحب نے بھی لائف ممبرشپ لی ہے منہاج القرآن کی اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا. آگے بھی ہمارا آپس کا تعاون، آپس کی جو محبت ہے، ان کو ہم نے ڈاکیومنٹری بھی دکھائی. محترمہ کی جو وزٹس تھیں، زرداری صاحب کی جو وزٹس تھیں، اور محترمہ کا جو خصوصی شفقت اور محبت کا رشتہ تھا پاکستان عوامی اتحاد میں، جس کو وہاں ایک سفر طے ہوا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا. اکٹھے جو سفر تھا جد و جہد کا جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے اور ایک انڈیپینڈنٹ آزاد اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے، جو ہمارا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ پاکستان ایک ماڈریٹ پروگریسو ڈیموکریسی ہو اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے. اسی سلسلے میں بلاول صاحب کو ہم ویلکم کر رہے ہیں اور یہ ایک ورلڈ وائڈ ہماری تنظیم ہے اور عدد مرتبہ بے نظیر صاحبہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ لندن بھی تشریف لائیں اور بھی ہمارے دیگر مراکز پہ گئیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشن آگے بھی چلے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے اور اس وقت چاہیے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل امیج ہے اس پہ کام کیا جائے اور اس امیج کو آگے لے جانے کے لیے نئی پروگریسو اور جو لیڈرشپ ہے اس کو آگے آنا چاہیے. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اگر ہم نے کمیٹی آف نیشنز میں اکٹھے اور ایک باوقار مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنا آؤٹ لک بدلنا ہوگا، تعلیمی نظام پہ کام کرنا ہوگا، عدل کے نظام پہ کام کرنا ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے آج یادگار شہداء، ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان کی یادگار پہ بھی پھول چڑھائے اور ہم نے ان کو بریف بھی کیا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ورثاء کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے لیے انصاف کے حصول کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں اور جو پاکستان کا جمہوری سفر ہے اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. باقی یہ جو فرمودات ہیں وہ خود آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. سوال جواب کا سیشن شاید زیادہ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوگ ہے اور بلاول صاحب نے ابھی ملتان تشریف لے جانا ہے تو وہ ہم زیادہ ڈیلے نہیں کر سکیں گے. حالانکہ ان کی بھی خواہش تھی، ہماری بھی خواہش تھی کہ ایک لمبا کوشچن آنسر سیشن نہیں ہو سکے، لیکن پروبیبلی وہ ممکن نہیں ہوگا. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اگر کائنڈلی سے اے فیو ورڈز اینڈ اسپیک ٹو دا پریس. نہیں بس آپ بات کریں. السلام علیکم. جو ساتھ اور ہمارے بڑوں نے شہید جو ساتھ تھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بڑوں کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ
ہمارا خواہش ہے بنائیں اسلام کا جو اصل پرامن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نفرت اور اس تقسیم کی چاہے وہ سیاست ہو یا ہمارے معاشرے میں جو اس نفرت کی اضافہ ہوا ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم کس طریقے پرامن طریقے سے ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک نیا سوچ اور نیا سیاست تعارف کرانا چاہتے ہیں پاکستان میں، جس کا خدمت کے ہو. اور میں ہم صرف یہ اسی سے ہم انشاءاللہ راستہ کی اضافہ وہ ہم مجھے نہ صرف بریف کیا مجھے دکھایا گیا جہاں آج تک انہوں نے وہ سارے ایریاز جہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا ابھی تک ان کے مارکس ہیں اپنے بلٹس کے توڑ کے یا جو بھی ان کا اس دن ہوا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک پارشل انویسٹیگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا ایکسٹریم ڈیمانڈ کے تقاضے اور میں سب میں ہمارا پاکستان میں مگر پوری دنیا میں ہمارا ملک کا اصل چہرہ، ہمارا مذہب کا اصل چہرہ سامنے لے کر آئیں گے. آپ سب کا راول صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ عمران خان کو نہ اس کا بلے کا نشان ملے اور پی ٹی آئی کو اڑا دیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ ملی جائے، آپ اس کا ساتھ دیں اور جمہوریت کے لیے ان کو ساتھ لے کے الیکشن لڑے اور انہیں بلے کا نشان ملنا چاہیے؟ یہ تو اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور جو پارٹیز ہے ان کے درمیان ہیں. ایک دو دن کی بات ہے، ہمیں پتہ چلے گا. یہ سے زیادہ اب میرا ساتھ لینا چاہیے. جی میں اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی ساخت کافی زیادہ آواز میں نہیں اونچی ہے، ساخت ویسے بھی کافی زیادہ کمزور ہے. الیکشن سر پہ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی لاہور میں کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے، تو کیا یہ ایکٹیونیس آپ لوگ کی الیکشن تک ہوں گی یا بعد میں بھی رہے گی؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ بلوچستان کے مسائل کا آپ کو بخوبی پتہ ہے، ہر پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا، آپ نے بھی پیش کیا ہے. وہاں پر مسنگ پیپلز کا جو کیس چل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے اقتدار میں آگے؟ بالکل انہوں نے وہ راجہ صاحب بات کریں گے. اچھا جہاں تک آپ کا بلوچستان کا، ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس میں
میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں، میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کا تفصیل میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یا کوئی سیمینار یا پریس کانفرنس رکھوں. جو ہمارا پورا منشور ہے اس میں ہم نے واضح طور پہ جو چاہے وہ بلوچستان ہو یا دوسری صوبے کی بات ہو یا مختلف ایشوز کی جو تفصیل پالیسی کی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ اس منشور میں ہوگا. اور جہاں تک ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات ہے، میں تو مسلسل نہ صرف اس مہینہ کے لیے لیکن میں تو مسلسل کیمپین موڈ میں رہا ہوں، چاہے وہ 2018 سے لے کے اس کے بعد کا اپوزیشن کی سیاست سے لے کے ایون جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر بھی ہمارا پبلک میں ہمارا ایکٹیویٹیز، چاہے وہ کنونشنز ہو، چاہے وہ جلسے جلوس ہو، یا جو بھی ہمارا کام ہے وہ چلتا رہا. اور باقی جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے، ہم نے تو کب سے شروع کیا تھا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا ہی ساتھ چاہتے ہیں. شاید دوسروں کہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے، مگر ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بات کرنا تھا. دیکھیں، اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا، ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے، جو ماڈریٹ چہرہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے، یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے. اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں، یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب، اس کی موڈیلٹیز ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن اینڈ ٹو ریوائیو دا ٹریڈیشن آف ہز یہ بتائیے گا کہ تاریخ کے طالب علم ہیں بلاول صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹوز اور اینٹی بھٹوز کے درمیان سیاست میں مقابلے ہوتے رہے. آج کا جو ہے قبولیت اور مقبولیت کی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قبولیت کی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں چونکہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کارکردگی جو ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم حکومت کی، اس پہ تو میاں شہباز شریف بھی فخر محسوس نہیں کر رہے. آپ نے ان کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں، مفاہمت کی سیاست کے نام پر ان کا ساتھ دیا. یہ فرمائیے، آپ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا نواز شریف کا ساتھ دیں گے، انہیں ساتھ ملائیں گے یا ان کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن؟ سر، ہم نے تو کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ایک سینگ ہے کہ فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سیاست کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایک نیا سوچ ہے. ایک واضح ایک آپ کمپیریزن کریں کہ جو دونوں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی انا کی ایک اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو، ہمارا ملک کو، کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ، معیشت پہ، ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے، عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے، اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے مسائل ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح پہ مشکلات ہو، ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ کریں. مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر وہی سلسلہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا.
ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے, میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے, میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے, میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا 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 تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا, آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. خان صاحب کو خود یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا؟ عوام کی ترقی, مہنگائی کا مقابلہ. خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتیات کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس کو I think we'll not take بس یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے جو عمران خان ہے انہوں نے بھی لاکھوں گھروں کا وعدہ کیا تھا, آپ نے اس پہ 300 یونٹ جو ہے بجلی کی ایڈ کر دی. یہ سیاسی نعرہ ہے جو باقی سنجیدگی سے اب یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں یہی فرق ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں, ہم نہ صرف وعدے کرتے ہیں مگر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ پورے کرتے ہیں. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہیں, یہ تمام کے تمام پوائنٹس کا ہمارے پاس نہ صرف پلان ہے, نہ صرف فائنانسنگ ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں سندھ میں ان کا کوئی پائلٹ پروگرام یا کسی ایک, جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے ہم نے تو وہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کیا ہے, مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیا ہے. آپ نے جو گھروں کی بات کی, سیلاب کے بعد ہم سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, وہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. تو اگر ایک صوبہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ نہ صرف شروع کر سکتا ہوں, اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کر سکتا ہوں, اور یہ اب کام ہو رہا ہے, تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں. جہاں تک 300 یونٹ کی بات ہے, میں سولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ اس یونٹ تک مفت بجلی پیدا کر سکے اپنا استعمال کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک ضروری ایک سٹیپ ہے, نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے مگر مہنگائی کے حوالے سے. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک انیشیٹو شروع کیا, جس سے ہم نے پودا پلانٹ کیے ہیں, اس سے $20 ملین کمائے ہیں, اور ہم اسی کاربن کریڈٹ ماڈل کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف اپنے غریب ترین لوگوں کو یہ سولر پہنچا کے اس کو یہ سہولت فراہم کریں گے, مگر اس انیشیٹو سے ہم کاربن کریڈٹس پاکستان کے لیے کمائیں گے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف وعدے ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں پورا کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.